بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کے لیکچر میں ہم فعل اور حرف کی علامات پڑھیں گے۔ فعل کی علامات کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چند لیکچر پہلے ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع کو سمجھا تھا، تو ان گردانوں کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو بہت آسانی سے ہم فعل کی علامات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ فعل ماضی کی گردان ہے۔ آپ اس میں غور کریں کہ پہلا صیغہ دخلا، اس میں اس کا فاعل تو چھپا ہوا ہے، البتہ دخلا میں الف اس کا فاعل ہے، اور دخلوں میں واو اس کا فاعل ہے، اور دخلت میں بھی فاعل چھپا ہوا ہے، لیکن تا اس کے مؤنث ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دخلتا میں بھی فاعل اس کا ظاہر ہے، لفظوں میں موجود ہے، اور دخلنا میں نون فاعل ہے۔ اسی طرح دخلتا میں تا فاعل ہے، دخلتما میں تما فاعل ہے، اور دخلتم میں تم فاعل ہے، اور دخلتی میں تا، اور دخلتما میں تما، اور دخلتن میں تن فاعل ہے، دخلتو میں تا، اور دخلنا میں نون اور الف یہ اس کا فاعل ہے۔ ان کو ضمائر بھی کہتے ہیں۔ ضمیر کیا ہوتی ہے وہ عنقریب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ان ضمیروں کا کسی لفظ کے آخر میں لگنا یہ اس لفظ کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ ایسے ہی بعض مرتبہ کسی لفظ کے شروع میں قد آتا ہے، جیسے انہی کے شروع میں ہم لگا لیتے ہیں قد دخلا، قد دخلا، قد دخلو، قد لگا دیا۔ تو یہ قد بھی لفظ کے فعل ہونے کی علامت ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے معنی میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ دخلا کا معنی تو تھا وہ داخل ہوا، اب کب داخل ہوا؟ ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں، یعنی تھوڑی دیر پہلے داخل ہوا یا بہت وقت پہلے داخل ہوا تھا، اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ لیکن جب قد آ جائے گا تو اس سے ماضی قریب متعین ہو جائے گا، یعنی قد دخلا ابھی تھوڑی دیر پہلے داخل ہوا ہے، تو یہ معنی میں تھوڑی سی تبدیلی قد کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ اب ہم لے لیتے ہیں فعل مضارع کی گردان، یخرج، یخرجان، یخرجون۔ تو بعض دفعہ فعل مضارع کے شروع میں سین لگاتے ہیں، جیسے سیخرج، تو معنی میں تبدیلی واقع ہوگی۔ یخرج کا معنی تھا وہ نکل رہا ہے یا نکلے گا، اور اب معنی ہو گیا ان قریب وہ نکلے گا۔ ایک تو مستقبل قریب والے معنی اس میں پیدا ہو گئے، دوسرے حال والے معنی اس سے نکل گئے۔ اور بالکل اسی طرح جیسے سین آیا ہے سوف بھی آتا ہے، لہذا سوف لگا کر پڑھیں گے سوف یخرج، معنی میں وہی تبدیلی ہے جو سین لگانے سے تھی۔ تو یہ سین اور سوفا فعل مضارع کے شروع میں ہی آتے ہیں، لہذا یہ دونوں بھی فعل کی علامت بنیں گے۔ ایسے ہی بعض مرتبہ فعل مضارع کے شروع میں حرف جزم آتا ہے، جیسے لم یخرج۔ جب فعل مضارع پر آئے گا تو فعل مضارع کے آخر میں جو ضمہ تھا وہ جزم سے بدل جائے گا، تو یخرج سے بن جائے گا لم یخرج، اور اس سے معنی بھی بدل جائیں گے، بلکہ بہت زیادہ بدل جائیں گے، یعنی فعل مضارع سے یہ فعل ماضی میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو لم یخرج کا معنی ہوگا ما خرج والا، ما خرج کا معنی ہے وہ نہیں نکلا، تو لم یخرج کا معنی بھی ہے وہ نہیں نکلا۔ یہ لم حرف جزم یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ ایسے ہی بسا اوقات ہمیں دوسرے سے کوئی کام کروانے کے لیے اس کو حکم دینے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے بیٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، نکل جائیے، دروازہ بند کر دیں، دروازہ کھول دیں، سبق یاد کر لیں، کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، وغیرہ وغیرہ۔ شب و روز ہم یہ کلمات بولتے ہیں۔ لفظ جس میں ہم دوسرے کو کسی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کو امر کہتے ہیں، اور یہ امر ہونا یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے۔
ایسے ہی ہمیں بعض دفعہ دوسرے کو ایک کام سے روکنے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے مت بیٹھو، مت کھڑے ہوو، یا مت کھیلو، مت شور مچاؤ، باہر مت جاؤ، دروازہ مت کھولو، دروازہ مت بند کرو، پنکھا مت چلاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہم دوسرے کو ایک کام سے منع کر رہے ہیں، اس منع کرنے کو کہتے ہیں نہیں، اور یہ نہیں بھی فعل ہونے کی علامت ہے۔ ایسے ہی آپ فعل مضارع کے جتنے صیغے یہ آپ کے سامنے ہیں ان میں غور کریں کہ سے اور کچھ صیغوں کے شروع میں تا آ رہی ہے اور آخر والے دو صیغے حمزہ اور نون سے شروع ہو رہے ہیں، تو گویا کہ فعل مضارع کی پوری گردان کے تمام صیغے وہ 4 حروف میں سے کسی ایک حرف سے شروع ہو رہے ہیں، اور ان چاروں حروف کا مجموعہ بنتا ہے اتینا، حمزہ، تا یا نون۔ تو ان کو حروف اتینا کہتے ہیں۔ تو کسی لفظ کے شروع میں حروف اتینا میں سے کسی ایک کا آنا، یہ بھی اس لفظ کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں فعل کی علامات مکمل ہو گئیں۔ اب ہم آتے ہیں حرف کی طرف۔ حرف کے بارے میں جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حرف اپنا مستقل مفہوم نہیں رکھتا، بلکہ اپنا مفہوم دینے میں دوسرے کلمے کے ساتھ اسم ہے۔ اس کی علامت یہی ہے کہ اسم اور فعل والی علامات میں سے کوئی علامت اس میں نہ پائی جائے۔ بس اس کو پہچاننے کا یہی طریقہ کافی ہے کہ اس کا مفہوم اکیلے سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ یہ اپنا مفہوم سمجھانے میں اسم یا فعل کے ساتھ جڑنے کا محتاج ہوتا ہے۔ بقیہ حروف کی بہت ساری اقسام ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے مقام پر آ جائیں گی۔ تو یہاں تک ہمارا اسم، فعل اور حرف تینوں قسموں کی علامات کا بیان مکمل ہوا۔ ان کو خوب اچھے سے سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ آخر میں کچھ امثلہ میں ذکر کر رہا ہوں، ان میں سے آپ نے اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے۔ الجنت ساحران، دخلت، رسول اللہ لم یخرج، مساجد، پاکستانی، سمعتم، علی، شای حار، سوف تعلم، ساجد نائم، قریش، سنخرج، مسلمون، لا تذهب إلى السوق، إن الله، حمراء، اقرأ، إلى، رب العالمين، لا تنهر، من، فناء واسع، دخلتن، مسلمة، في، سوداء، سکھروی، بیت اللہ، بنی، نحمد، قد شربا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔